اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں لے احدن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھے. یہ نماز جماعت کے مسئلے کو حل نہیں کر رہے، یہ سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے بھی افضل ہے، تو تم لوگ تو کنارے پہ ہو جاؤ. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ وہ ائمہ ہیں. تو کیا امام زمانہ جب نماز پڑھائیں گے تو 12 امام کھڑے ہوں گے وہاں پر جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں آپ وہ ائمہ ہیں؟ نہیں ہوں گے امام زمانہ، لیکن یہ روایات میں آیا ہے. اصحاب جو تھے آ کر گفتگو کرتے تھے، چھٹے امام بیٹھے ہیں تو راوی کیا کہہ رہا ہے انکم من اہل بیت الذین، اے مولا آپ ان گھر والوں میں سے ہیں، آپ وہ گھر والے ہیں. ایک امام بیٹھا ہے سامنے لیکن راوی پورے خاندان کو مخاطب کر رہا ہے. تو یہ ایک عربی کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور راوی کہہ رہا ہے کہ آپ وہ ائمہ ہیں، آپ وہ ائمہ ہیں، نہیں آپ بھی انہی ائمہ میں سے ہیں. اور یہ اصحاب اس طرح سے گفتگو کرتے آئے ہیں کس کے ساتھ؟ ائمہ کے ساتھ. اچھا 13 نام تھے، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ 13 نام کہاں سے آ گئے. مولانا تو کہتے تھے کہ امام 13 نہیں ہو سکتے، معصوم 15 نہیں ہو سکتے، یہ تو 13 امام. اب دیکھیے روایت ہے آپ کے سامنے، پڑھ لیجئے گا. اولہم و خیرہم و افضلہم، ان میں سب سے پہلا، سب سے بہتر اور سب سے افضل. مثل اجورہم و اجور من اطاعہم واہتدی بہم رسول اللہ، ان میں سب سے بہتر سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ ہے. 13 میں سے ایک کون ہے؟ رسول خدا. اب مسئلہ حل ہو گیا ہوگا خود بخود. آپ کی سانس آئی کہ یہ مولانا آخر میں جواب کیا دیں گے. مجھے بھی اگر یہ روایت ہوتی تو میں کیا کر لیتا، اور ہم ڈھونڈتے رہتے کہ 13واں ہے کون اس میں. تو یہ آپ نے سمجھ گئے پہلے رسول اللہ ہے. اچھا اب یہاں پر لہو مثل اجورہم و اجور من اطاعہم واہتدی بہم، لہو کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ اس کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ رسول خدا کو جو اجر ہے، جو فضیلت ہے رسول خدا کی، کیا ہے؟ مثل اجورہم و اجور من اطاعہم، یعنی جتنے لوگوں نے بھی اطاعت کی ان 12 کی، اور جتنی بھی عبادت کی ان 12 نے، وہ سب کا سب آسان الفاظ میں سمجھیے کہ رسول خدا کے پاس ہے وہ ثواب سارا. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ امام زمانہ اگر فرض کیجئے کہ 200 سال حکومت رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ 200 سال زیادہ عبادت کریں گے رسول خدا سے. امام زمانہ معصوم ہے، 1400 سال سے زندگی گزار رہے ہیں. رسول خدا معصوم تھے، 63 برس زندگی گزاری. تو امام زمانہ کی عبادتیں جو ہیں وہ افضل ہیں رسول خدا سے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں افضل ہیں. جتنا بھی اجر ان سب کو ملے گا ان 12 کے پاس ہے، اور ان 12 کی اطاعت کرنے والوں کا وہ سب در حقیقت رسول خدا کے پاس ہے، رسول خدا کے توسط سے یہاں تک پہنچا ہے. واہتدی بہم، اور جو بھی ان کے ذریعے ہدایت پائے گا وہ سب کا سب اجر. کو یہ نہ سمجھ لے کہ رسول خدا کے اجر سے زیادہ اجر ان کے پاس ہے، نہیں، تمام کا تمام اجر رسول خدا کے پاس ہے. لہو مثلو، رسول خدا کو ملے گا وہ اجر جو ان سب کے پاس ہے. اسمہ، رسول خدا کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. و عبداللہ و یاسین والفتاح والخاتم والحاشر والعاقب والماحی والقائد و نبی اللہ و صفی اللہ و حبیب اللہ. یہ نام ہیں رسول خدا کے جو ذکر کیے گئے یہاں پر اس حدیث میں. وَأَنَّهُ يُذْكَرْ إِذَا ذُكِرَ، اور رسول خدا کا ذکر وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا کا ذکر کیا جائے. یعنی جب بھی خدا کا ذکر ہوگا رسول خدا کا ذکر ہوگا. یہ کیسے ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یقیناً کئی دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں خدا کا. کوئی شخص حمد پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے حمد، اس میں رسول خدا کا ذکر نہیں ہوتا. اور یہ حدیث کہ جب بھی خدا کا ذکر کیا جائے گا محمد کا ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یا تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے، خدا کے ذکر کو زندگی ملتی ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں اگر رسول خدا نہیں ہوتے. آپ کس کے لیے نعت حمد پڑھ رہے ہیں؟
پروردگار تیرا شکر ہے ہمیں جو اردو کی کتاب میں حمد لکھی جاتی تھی یہ حمد آئی کیسے؟ یہ رسول خدا کی وجہ سے۔ مثال دوں اس کی، آپ نے مسجد بنائی، آپ چلے گئے یہاں سے اور انشاءاللہ 150 سال بعد آپ صحت سلامتی کے ساتھ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، 5000 سال بعد بھی جو اس میں آئے گا، جو نماز پڑھے گا، کس کی وجہ سے وہ اس بلڈنگ میں نماز پڑھ رہا ہے؟ بنائی آپ نے تھی، توجہ ہے آپ کی۔ تو لہٰذا اگر یہ مسجد نہیں ہوتی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اسی طرح سے اگر رسول خدا نہیں ہوتے یہ حمد خدا کہاں سے آتی؟ لہٰذا میں جو صرف حمد پڑھ رہا ہوں رسول خدا کی، چاہے میری نیت ہو یا نہ ہو، اگر کوئی اس حمد پڑھنے کا ثواب ہے، بہت ساری حمدیں ایسی ہیں جس کا کوئی ثواب نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سی حمد ایسی ہے۔ خدا کی حمد پڑھی ہے شیطان نے قرآن میں 5-6 جگہ، ثواب ملے گا شیطان کو؟ پروردگار فبعزت کا، تیری عزت کی قسم کھا رہا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے خلق کیا آدم کو، تو نے خلق کیا مجھے۔ خلقت بتانا خدا کی، یہ حمد خدا تو ہے۔ الی یوم یبعثون، قیامت کا مالک تو ہے پروردگار، مجھے مہلت دے۔ یعنی قادر مطلق بھی مان رہا ہے، صاحب عزت بھی مان رہا ہے، صاحب خلقت بھی مان رہا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب کرنے والا بھی مان رہا ہے۔ تو یہ حمد، اور یہ نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ شیطان کو حمد کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو بہت سی حمد ایسی ہوتی ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو شیطان کہتا ہے سرکار میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں۔ بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ جو شیطان سے بھی آگے ہے ان کا مرحلہ، شیطان گھبرا جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے۔ خیر، اب یہاں پر یوز کا رضا ذکر، ایک تو بات یہ ہوگی کہ جہاں پر خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رسول خدا کا ذکر ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، ساتھ میں ہے۔ دوسرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصلاً یہ بات ہمارے لیے ہے نہیں، واقعاً جو ذکر خدا ہوتا ہے قرآن کے مطابق وہ کون ہے؟ عباد اللہ المخلصون۔ سبحان اللہ عما یصفون، پروردگار کی ذات بلند و بالا تر ہے اس طریقے سے جو تم خدا کا وصف کر رہے ہو۔ یعنی میں خدا کا وصف کر رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے قرآن میاں تم خامخواہ وقت ضائع کر رہے ہو اپنا۔ سبحان اللہ عما یصفون، خدا اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ جو تم وصف خدا کے بیان کر رہے ہو۔ یہ کس کا وصف کہہ رہا ہے خدا؟ ان کا، الا عباد اللہ مخلصون، لیکن خدا کے وہ بندے جن کو خود خدا نے خالص کیا ہے، جب وہ خدا کا وصف کرتے ہیں تب خدا کا صحیح وصف ادا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا ہم اور آپ اگر وصف کریں اپنے الفاظ میں، خدا کہہ رہا ہے نہیں میں یہ ہوئی نہیں جو تم میری تعریف کر رہے ہو۔ پروردگار پھر کون تیری تعریف کرے گا تو صحیح تعریف ہوگی تیری؟ خدا کہہ رہا ہے ہمارے عباد اللہ المخلصون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذکر کو جب خدا کا ذکر کیا جائے تو خدا کو پسند نہیں آتا، جب خدا کو پسند نہیں آ رہا تو وہ ذکر اس طرح سے نہیں ہے خدا کے شایان شان۔ یہ بات واضح ہے نا؟ اس کا مطلب کیا؟ اب یہاں سے کب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے؟ جب خدا کو پسند آتا ہے۔ جو خدا کے مخلص بندے ہیں وہ کون ہیں؟ یا وہ انبیاء ہیں، یا وہ ائمہ معصومین ہیں، یا فرشتے۔ یعنی جب بھی یہ ہستیاں خدا کا ذکر کرتی ہیں تو ان کے ذکر کی خاصیت ہے کہ اس میں یہ رسول خدا پر اعتقاد اور ایمان رکھ کر رسول خدا کی جانب ان کی توجہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم شاید بہت سی دفعہ رسول خدا سے غافل ہوتے ہیں، اس طرح سے غافل نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ان کے ذکر الہی کے ساتھ رسول خدا کا ذکر جڑا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ خدا کا ذکر ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ جناب سیدہ کا ذکر ہے تو یہ غلط ہے، معنی غلط ہے، اس میں جناب سیدہ کا نام ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سیدہ نہیں ہوتی تو یہ ذکر کیسے کرتے آپ؟ دیکھیں، یعنی کہ جب ہمارے پاس یہ روایات ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو وضو سکھایا اور اس کے بعد اس نے کسی کو وضو سکھایا، اگر صحیح وضو سکھایا ہو، کیونکہ جیسے جیسے واسطے آتے رہتے ہیں وضو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، آپ نے کسی کو وضو سکھایا، اس نے کسی کو وضو سکھایا، اس نے کسی کو وضو سکھایا، تو یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جتنے لوگ عمل کریں گے تم کو ثواب ملے گا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے یہ تم وضو کر رہے ہو، میں مر گیا، میں چلا گیا دنیا سے، خدا کہہ رہا ہے تم وضو کر رہے ہو تمہیں ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد تو یہ ایک عام آدمی کی بات ہے جو ذکر ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب اگر آپ دیکھیں جو جوشن کبیر میں بھی ہمارے پاس ہے کہ خدا کا جو ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر کرتا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو رہتا ہے خدا اکرم مذکورن ذکر، خدا سب سے زیادہ باعزت ہستی ہے ذات خدا کی کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے معنی مختلف ہیں۔
ایک معنی اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا فرما رہا ہے حدیث قدسی میں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. بات بہت پھیل گئی, اس کو سمیٹ لینا چاہیے. یعنی جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. خیر, تو اب ہماری بات یہاں تک, اس کو دوبارہ یہیں پہ لے آئیں, بہت پھیل جائے گی کہ کبھی کبھی ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں, بلکہ وہاں پر عمل ایسا ہے کہ عالم غیب میں ذکر ہو رہا ہے. یعنی یہ جو تسبیح جب پڑھی جا رہی ہے تو سیدہ اس ثواب میں شریک ہیں کہ نہیں ہے, مجھے آپ یہ بتا دیجئے. ہماری اسی سادی باتوں کے ذریعے سیدہ نہیں ہوتی ہیں, آپ کو نہیں ملتا. جس طرح سے گناہ کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ جس نے بنیاد رکھی ظلم کی گناہ کی, قیامت تک جتنے ظلم ہوں گے وہ اس ظلم کے گناہ میں سزا میں شریک ہے. لہٰذا اسی طرح سے جس نے بنیاد رکھی اچھی چیز کی وہ اس اجر میں قیامت تک کے لیے شریک ہے. لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے جو مخلص بندے ہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے ذکر کو میں قبول کروں گا. اگر کسی ذکر کی بنیاد خدا کا مخلص بندہ ڈال کے چلا جائے اور آپ ذکر کرتے رہیں, تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر 34 دفعہ, آپ پڑھ رہے ہیں 33 دفعہ, آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 33 دفعہ, لیکن اس ذکر کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اگر سیدہ نہیں ہوتی یہ ذکر آپ کو رسول خدا کی زبانی نہیں ملتا. ایک لحاظ سے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک لحاظ سے وجود مبارک سیدہ کے صدقے میں یہ کام ہو رہا ہے. واضح. اگر سبیل آپ نہیں لگاتے تو میں پانی کیسے پیتا؟ آپ سبیل لگا کے چلے گئے, میں پانی پی رہا ہوں, 5000 آدمی آئیں گے پانی پی رہے ہیں. یہ جو پانی پی رہے ہیں 5000 آدمی, اس کے ثواب میں آپ شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس بات کو سمجھیے. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذا ذکر, یعنی عالم غیب میں جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے. ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے جب بھی خدا کے وہ بندے جو مخلص ہیں, جن کو خدا نے خود پاک کیا ہے, خالص کیا ہے, وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو رسول خدا کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. رسول خدا کا ذکر جڑا ہوا ہے. کس کے ذکر کے ساتھ؟ خدا کے ذکر کے ساتھ. لیکن یہ کون کرتا ہے خدا کا ذکر؟ وہ خدا کے بندے جن کے ذکر کو خدا ذکر مانتا ہے, جن کی تعریف اور توصیف کو خدا اپنا ذکر مانتا ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ بقیہ ذکروں کو تو خدا ذکر نہیں مانتا. من اکرم خلق اللہ علی اللہ, عزت دار ترین مخلوق جو خدا کی ہے خدا کی بارگاہ میں, اور خدا سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ وہی پہلا انسان ہے ان 13 کا, جو پہلا جو رسول اللہ ہے. وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ, محبت کرتا ہے خدا سب سے زیادہ اسی سے. لم یخلق, خدا نے آج تک خلق نہیں کیا, ملکن مکرمن, ایسا فرشتہ جس کو خدا عزت دے. خدا نے ہر فرشتوں کو عزت دی ہے, لیکن کچھ فرشتے خدا کی بارگاہ میں وہ مقرب ہیں. جو فرشتے مقرب ہیں ان کو بھی خدا نے اتنا احترام نہیں کرتا اور محبت نہیں کرتا جتنی کہ رسول اللہ سے کرتا ہے. ولا نبی مرسلا, اور نبی جو اس نے رسول بنا کر بھیجے ہیں, من آدم فمن سوا ہو, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی سے ایسی محبت نہیں کرتا جیسی رسول خدا سے کرتا ہے. خیرن عند اللہ, رسول خدا سے کوئی بہتر نہیں ہے خدا کے نزدیک. ولا احب الی اللہ منہ, اور نہ خدا کے بارگاہ میں کوئی محبوب ہے, حبیب خدا رسول خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یقعدہ یوم القیامہ علی عرشہ, خدا قیامت کے دن عرش کہتے ہیں, ہم عرش کہتے ہیں آسمان کو, عرش تک پہنچ گئے, ہم اشارہ کرتے ہیں عرش تک پہنچ گئے, ہمارے ذہنوں میں آسمان ہے. عرش در حقیقت کہتے ہیں تخت کو. خدا اپنے تخت پر بٹھائے گا رسول خدا کو قیامت میں. اب کوئی تخت ہوگا, کرسی ہوگی جس پر بٹھائے گا, نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. یا اس عرش کا مطلب یہ ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض, کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ زمین اور آسمان کی وسعتوں سے زیادہ, وسع کرسیہ, اس کا اقتدار زمین اور آسمان کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہے. جو عالم وجود میں ہے اس نے اپنے اختیار میں لے لیا ہے. سب کچھ اس کی نگاہ قدرت علم کے تحت ہے, کوئی بھی چیز اس کے علم اور طاقت سے باہر نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے عرش عظیم جو قرآن میں آیا ہے, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. خدا کہے میں نے خاص ایک تخت بنایا ہے جس طرح سے جناب سیدہ کو ناقہ دیا جائے گا اور 70,000 بہشتی حوریں جناب سیدہ کے ساتھ چلیں گی, پل صراط سے گزریں گی. ہو سکتا ہے اسی طرح سے کوئی یہ تخت ہو, جیسا ممبر لگایا جائے گا قیامت کے دن. ہو سکتا ہے مانو تخت و واقع نور کا ہو, ہیرے جواہرات کا ہو, مجھے نہیں پتہ. ایک عرش وہی ہے کہ عرش عظیم جو خدا کا ہے, یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ
تمام مخلوقات کی گواہی، ان کا حساب کتاب سب کا سب رسول خدا کو دے گا کہ تم یہ کام کرو۔ اب اس کے لیے دلیل کیا ہے میرے پاس؟ تمام انبیاء گواہی کے طور پر رسول خدا کو لائیں گے، تمام امتیں گواہی کے طور پر ائمہ کو لائیں گی، اور کسی کا بھی حساب کتاب رسول خدا کے قبض قدرت سے باہر نہیں ہوگا، حتیٰ انبیاء کی گواہی ثبوت کے طور پر رسول خدا کو لائیں گے۔ ایک اس کا معنی یہ تو آسان لفظوں میں کیا ہوا، ہو سکتا ہے اتھارٹی کے معنوں میں ہو سکتا ہے واقعی ایک تخت ہو جس پر خدا بیٹھائے، ہمیں نہیں پتہ۔ وَيُشَفِّعُهُ فِي كُلِّ مَنْ يَشْفَعُ فِيهِ، اور خدا شفاعت قبول کرے گا رسول خدا سے جس کی بھی شفاعت کروانا چاہیں، رسول خدا جس کی بھی شفاعت کروانا چاہیں خدا قبول کرے گا۔ اب یہاں پر ایک دیکھیے، اب ڈرتا بھی ہے انسان کہ کھیل بھی نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہہ دے، فضول کی ایک چیز ذہنوں میں چھوڑ کے چلا جائے انسان، اپنے نماز روزے کا ہم جواب نہیں دے سکتے، کوئی ایک نئی چیز آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ دوسری چیز یہ کہ نہیں، وہ کہیں اور سے چھوڑ دی گئی ہے، تو کیا کیا جائے اس کا پھر؟ خیر بہرحال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کیا کریں گے اگر خدا قیامت میں شمر کی امام حسین شفاعت کر دیں؟ امام حسین نے اگر شمر کی شفاعت کر لی، آپ کیا کریں گے قیامت میں؟ مولانا آپ کیا کریں گے؟ ابن ملجم کی شفاعت کر دی اگر امیر المومنین نے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ بھائی تم خود کہہ رہے ہو اگر مولا علی نے کر دی، میرا کام نہیں ہے، نہ ابن ملجم میرا پلاٹ تنگ کرے گا، چھوٹا کرے گا، نہ بڑا کر سکتا ہے۔ خوب توجہ کر رہے ہیں، اگر تمہارا فرض یہ ہے کہ مولا علی نے شفاعت کر دی، محال ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ بھائی دو خدا ہونا محال ہے نا، تین خدا ہونا محال ہے کہ نہیں ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہو جائیں کیا کرو گے؟ تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک سے زیادہ خدا ہو جائیں، نہیں ہیں، اگر ہو جائیں، خدا نے کہا یہ ہوگا۔ تو مولانا آپ لوگ اتنا کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ تو تھا، خدا نے خلق کیا تھا، اگر خدا رحیم و کریم ہے، آپ کہتے ہیں ہر چیز امین مومن کے اختیار میں ہے، اگر خدا نے امین مومن نے شفاعت کر دی اپنے دشمنوں کی تو آپ کیا کر لیں گے؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم ہیں کون کچھ کرنے والے؟ خوب توجہ کیجیے گا۔ تو یہ جو آپ جو اس وقت سب کچھ کر رہے ہیں، منہ پہ تماچے لگا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور اللہم لعن قتلۃ الحسین، خدا امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب آسان ہے، آپ ہر نماز سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اگر خدا نے شیطان کو جنت میں بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ پہلے آپ اس کا جواب دیجئے، پھر میں اس کا جواب دے دوں۔ غور فرمایا آپ نے سرکار؟ آپ شمر تک کیوں آ رہے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا چلیے شمر کے بابا جان تک، شیطان ابلیس تک۔ اگر چھوڑ دیجئے نا چھوٹی چھوٹی باتوں، اگر یہ ایک ساتھ، وہ ہم ایک دفعہ ہمارے یہاں قم میں وہ احکام کا درس ہوتا تھا صبح کو سب سے پہلا، تو کبھی کبھی لڑکے جو تھے وہ سوال کرتے تھے خواہ مخواہ کے، استاد بھی ہمارے بڑے مزیدار تھے، تو کسی نے کوئی سوال کیا، اس نے کہا تمہارا سوال غلط ہے، یہ فرض ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ فرض تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کل اس کی مثال ایسی، تم کہو کہ کسی کا گردن سے سر کاٹ دیا جائے، وہ مسا کیسے کرے گا؟ بھائی وہ ہے ہی نہیں مسا، اس پر واجب کچھ ہے ہی نہیں، وہ مر گیا بیچارہ۔ تو ہم ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں گفتگو جہاں پہ سارا کھیل ہی ختم ہو جائے۔ شیطان کو خدا اگر جنت میں لے گیا، رسول خدا کی شفاعت نہیں، شیطان کی تو رسول خدا شفاعت نہیں کروائیں گے، آپ کو رسول خدا نے وعدہ دیا اگر آپ یہاں پر فرض لا رہے ہیں تو وہاں بھی لے جائیے، فرض تو فرض ہے کہ نہیں؟ مولانا اگر یہ ستون چاندی کا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ستون اگر ہیرے کا ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، ہیرے کی بات مت کیجیے، چاندی کی۔ میرے بھائی فرض جب آپ کر رہے ہیں تو جیب سے خرچہ تو نہیں ہو رہا تھا کوئی، آپ اس کو کچھ بھی فرض کر لیجیے، جو آپ فرض کریں وہ صحیح، جو ہم فرض کریں وہ غلط۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر شیطان کو خدا نے بھیج دیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو آپ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتے ہیں، اور جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر فاستعذ باللہ، شیطان جب آ کے تمہیں وسوسہ کرے، اور جو خدا نے قرآن میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی، پوری آپ کو یاد ہے سورہ، تو اگر شیطان نے ان کو بھی جنت میں بھیج دیا آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، خدا بھیج رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ تو پھر تو یہ قرآن بیکار ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ کوئی بیکار نہیں ہوگا، جس مقام پر خدا نے جو کرنے ہوگا آپ کیجئے۔ امام حسین کا کام امام حسین پر چھوڑ دیجئے، مولا علی کا کام مولا علی پر چھوڑ دیجئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خدا ابن ملجم کو بھی مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اور قاتلان امام حسین کو جنت میں لے جائے گا، تو یہ جہنم بنی کس کے لیے؟
میرے لیے بنی ہے، جو میں کبھی اپنی نماز 4 بجے پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں پڑھ رہا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کوئی گناہ، کبھی غیبت، کس کے لیے بنی ہے جہنم؟ پھر تو میرے لیے بنی ہے. میں قیامت میں کہوں خدایا 2-4 نمازیں میں نے چھوڑی تھی، 5-6 دفعہ سینما چلا گیا تھا، میں تو جا رہا ہوں، ہم فیہا خالدون، اور جنہوں نے برباد کر دیا انسانیت کو ان کے ساتھ شفاعت ہو رہی ہے. تو یہ قرآن کی آیتیں جائیں گی کہاں پر پھر ساری؟ خدا مغفرت فرمائے، مقامات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور شفاعت نصیب فرمائے. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے. ان سے کسی نے کہا کہ اصل میں جو عذاب ہے نا یہ سب ختم ہو جائے گا، قرآن کچھ نہیں ہے، خدا رحمت ہے، جنت ہے صرف، دوزخ تو خدا نے ذکر کر دیا. تو انہوں نے اتنا بڑا عالم، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں عذاب کی آیتیں آئی ہیں دشمنان خدا کے لیے، یہ صرف بچوں کو جو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ بابا آ جائے گا، یہ وہ ہیں کیا آیتیں؟ یہ ہیں کیا پھر اگر سب کچھ ہو جائے گا تو یہ بات جو ہمارے بچے گڑبڑا جاتے ہیں، سب بیکار ہو جائے گا، تو شیطان کی مثال دیجیے. اور پھر جہنم کے شعلے بھڑکیں گے کس کے لیے؟ یقیناً جہنم کے شعلے اسی کے لیے بھڑکیں گے بیچارے کے لیے جس نے فرض کی وضو کیا ہوگا تو یہاں پہ خشک رہ گیا ہاتھ، وہی جائے گا جہنم میں، وہ تو چلا جائے گا شم تو جنت میں شفاعت سے. میں مثال دے رہا ہوں، کل سوال ہو جائے گا مولانا ہم سے 2 دفعہ ہاتھ خشک رہ گئے تو ہم جہنم میں جائیں گے. مثال دے رہا ہوں میں، مثال، خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اور پھر وہ بیچاری جائے گی خاتون جس کا دوپٹہ 2 دفعہ سرک گیا تھا تو 4 بال نظر آ گئے تھے، وہ جائے گی. تو سرکار، اور پھر وہ عجیب ہے واقعاً کہ یعنی کہ بیچارگی کو ضائع کرتا ہے، کہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سے کچھ بند نہیں پڑا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاصے وَيُشَفِّعُهُ فِي كُلِّ مَنْ يَشْفَعُ فِيهِ، خدا شفاعت کو قبول کرے گا ہر اس شخص کے بارے میں جس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر دیں گے. ایک اور لفظ ہے، جو میری ذریت کو تنگ کرے گا، اذیت پہنچائے گا رسول خدا کی، لا انالہم اللہ شفاعتی. رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ لا اشفع فیہم، میں ان کی شفاعت نہیں کرواؤں گا، یہ بھی لفظ ہے، اس حدیث کی بات کر رہا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی ہے. لا انالہم اللہ شفاعتی، خدا ان تک میری شفاعت نہ پہنچائے. یہ بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے. اچھا بد دعا جب آ گئی تو اب ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اب بد دعا کا کیا کیا جائے؟ تو ایک حدیث لائی گئی کہ جس پر بھی میں نے بد دعا کی ہے، یہ بد دعا میری زبان سے نکلی ہے، بد دعا اس تک جائے گی رحمت بن کے. بڑا ٹیکنیکل آدمی تھا جس نے بات کری. پھر تو رسول خدا کی بد دعا ہے ہی نہیں. تو یہ ایک بات کی گئی. تو رسول خدا کو عربی نہیں آتی تھی کہ جو بد دعا دے رہے ہیں دعا کے انداز میں، دعا دے رہے ہیں بد دعا کے انداز میں. خوب غور کیجیے گا اس بات کے اوپر. تو لہٰذا آپ سمجھیں گے کیسے کہ رسول کس سے ناراض تھے، کس سے خوش تھے؟ کیونکہ آپ نے تو قانون دے دیا کہ جس کو رسول جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں یہ اس کے لیے رحمت بن کے جائے گی. تو رسول خدا فرما رہے ہیں اس حدیث کے نا، لا انالہم اللہ شفاعتی، خدا میری شفاعت ان تک نہ پہنچائے، نہیں پہنچے ان تک میری شفاعت جنہوں نے میری ذریت کو اذیت دی. اور اس میں خود ایک واقعاً ایک بلاغت ہے اس میں بڑی، بِاسْمِهِ جَرَى الْقَلَمْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اسی کے نام کے ساتھ قلم چلا لوح محفوظ پر. یہ جو قرآن کے اندر نون والقلم وما یسطرون ہے اور لوح محفوظ آپ نام سنتے ہیں حدیثوں میں، یہ حدیث کہہ رہی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، پہلے تو یہ میں حدیث نکل گیا منہ سے، یہ اس نصرانی کے جملے ہیں، عیسائی کے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو حضرت عیسیٰ کی کتابیں آئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام سے سب سے پہلے جو قلم چلا لوح محفوظ پر، وہ تختی جو خدا کے پاس محفوظ ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خدا کے، اسی کے نام کے بسم ہی، اسی کے نام کے ساتھ چلا یہ قلم. اب یہاں پر یہ ہے کہ قلم کا مطلب کیا ہے؟ تختی تھی اور خدا نے 4 کروڑ فرشتوں کو حکم دیا کہ کچھ لکھو اس کے اوپر، یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتید ان کے بقول کے بھائی ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتہ کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے حقیقتاً کیا تھا، لیکن نتیجتاً ہم بتا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ قلم تھا، تختی تھی، نہیں تھی، کیا تھا، کس طرح سے تھا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا فرض کیجئے کمپیوٹر خراب ہو گیا تو کس طرح سے صحیح کیا میکینک نے. اس نے دھوپ میں رکھ دیا، پانی تھا، اڑ گیا، ہم لائے چلنے لگا. اس نے کچھ اور چیز کی، اس نے اس کا کوئی بھی
چیز تھی لگا دی چلنے، ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے، نتیجتاً پتہ صحیح ہو گیا، طریقہ کار نہیں پتہ.